پھر اگلا سوال ہے کہ عید میلاد النبی، یہی 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانا کیسا ہے؟ یہ سراسر حرام ہے، بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن کتنی بار آیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سارے صحابہ کی زندگی میں یہ دن آیا، لیکن کسی نے بھی اس طریقے سے نہیں منایا۔ کوئی صحیح حدیث کیا ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، کمزور سے کمزور حدیث میں بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا تابعین نے یا چاروں اماموں میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا ہو۔ ہے ایسا؟ کوئی کمزور سے کمزور روایت میں بھی نہیں ہے، ایک دم کمزور روایت لے کر آ جاؤ، نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یوم پیدائش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، جھنڈے لگا کر، جلوس اور ریلی نکال کر اور کھانا کھلا کر اور ڈھول تاشے بجا کر، یہ سب کافروں کی نقل ہے بس، سیدھا سیدھا۔ ایسے ہی یوم پیدائش کون مناتا ہے؟ کافر مناتے ہیں۔ عیسائی لوگ مناتے ہیں کرسمس، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں نا، وہ سیم یہی کام کرتے ہیں، وہ لائٹنگ لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، ریلیاں نکالیں گے، بس۔ تو ہو بہو ان کی نقل ہو رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے یہاں پر ہندو لوگ جو ہے جینتیاں مناتے ہیں، یہ یوم پیدائش مناتے ہیں اپنے اپنے بڑوں کی، تو کیا ہے یہ؟ اگر اس کا اسلام میں کوئی ثبوت ہوتا تو کوئی تو مناتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صحابی، چاروں خلفائے راشدین یا کوئی صحابی مناتے، یا چاروں اماموں میں سے کوئی امام، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ منانا بالکل جائز نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے روح کے خلاف ہے، اسلام کے جو تقاضے ان کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، بالکل نہیں منانا چاہیے۔ اور اس پر سب سے پہلے تو یہ عید کا لفظ ہی لکھنا غلط ہے، عید کا لفظ ہی لکھنا غلط ہے۔ عید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینے والوں کو دیکھا، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن، سال میں 2 دن وہ خوشی مناتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے ان کے وہ جس دن خوشی مناتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 خوشی کے دن دیے، 2 عیدیں دی ہے، ایک تو عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یعنی رمضان کے بعد والی عید اور بقرعید، جانوروں کو قربان کرنے والی عید، یہ 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری عید نہیں معلوم ہے، تو یہ تیسری عید لائی کس نے دنیا میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر لفظ 2 ہی کا استعمال کر رہے ہیں، عیدین، 2 عیدیں اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو یعنی تیسری عید کا حضور کو ہی پتہ نہیں ہے، یہ عید آئی کہاں سے بھائی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا پتہ نہیں ہے تو تم لانے والے کون ہیں؟ کہاں سے عید لے کر آ گئی؟ تو یعنی کہ نعوذ باللہ تم دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گئے، اتنی معلومات ہو گئی تمہارے اندر، اتنا علم ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گئے۔ حضور 2 عیدیں بتا رہے ہیں اور آپ تیسری عید لے کر آ گئے، اس کو عید کا لفظ ہی بولنا حرام ہے، وہاں پر جائز نہیں ہے۔ عید تو خوشی، عید تو جو ہے منانا ثواب کا کام ہے، کیا کام ہے؟ ثواب کا کام ہے، اور ہر ثواب کا کام حضور بتا کر چلے گئے، کوئی بھی ثواب کا کام حضور نے چھپایا نہیں ہے۔ اگر یہ منانا بھی ثواب کا کام ہوتا، حضور کی پیدائش پر کوئی دن منانا ثواب کا کام ہوتا تو حضور بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ نہیں بتایا حضور نے۔ تو گویا تم تو عید منا کر گویا نعوذ باللہ حضور پر الزام لگا رہے ہو، عید نہیں منا رہے تم، حضور پر الزام لگا رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ثواب کی چیز چھپا کر چلے گئے، نعوذ باللہ۔ بتایا نہیں نا حضور نے، خود کر کے عمل سے بھی نہیں بتایا، زبان سے بھی نہیں بتایا، کسی صحابی نے نہیں کیا ہے ثابت کہیں سے۔ تو یہ عید تو منانا ثواب کی چیز ہوتی ہے، تو یہ ثواب کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے کیسے چلے گئے؟ تو گویا تم خوشی نہیں منا رہے، عید نہیں منا رہے، الٹا حضور پر الزام لگا رہے کہ ایک ثواب کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ چھپا کر چلے گئے۔ تو کہ یہ تو کتنی غلط بات ہو گئی، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اس لیے یہ عید میلاد النبی نہیں منانی چاہیے۔ اس دن چھٹی بھی نہیں مارنی چاہیے، کام سے چھٹی مارنا بھی جائز نہیں ہے اس دن، یہ رواج چل پڑا ہے بس اس دن چھٹی مار دو۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ عام عید جو ہے اصل 2 جو میلاد جو ہے پیدائش، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 قسم کی پیدائش ہے۔ کتنی قسم کی؟ 2 قسم کی۔ ایک تو جس دن آپ کا جسم پیدا ہوا، یہ لوگ جو مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ کون سی مناتے ہیں؟ جسم والی۔ کون سی؟
عید میلاد النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، نبی کی پیدائش کا دن، تو یہ جسم والی پیدائش. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل پیدائش تو حضور کی وہ ہے جو 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. منانا ہے تو وہ مناؤ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا بولے؟ منانا ہے تو، دیوبند کے محتمم تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک ماشاءاللہ. تو انہوں نے بہت عجیب، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی پیدائش ہے. ایک تو حضور کا جسم پیدا ہوا 12 ربیع الاول کو، تم لوگ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ہم، لیکن اصل تو حضور کی پیدائش کون سی ہے؟ 40 سال کے بعد جس دن آپ کو نبوت ملی، وہ حضور کی روحانی پیدائش ہے. یعنی آپ نبی بن گئے نا بھائی، تو روحانیت کتنی بڑی چیز ملی. تو کوئی بھی دنیا میں حضور کی وہ روحانی پیدائش نہیں مناتا. کیوں؟ جسمانی پیدائش منانے میں مزہ ہے. جسمانی پیدائش منانے میں کیا ہے؟ ناچو گاؤ، ڈھول تاشے، کھانا کھاؤ، مست پیٹ بھرو، اور یہ ہے اس میں کچھ عمل کچھ بھی نہیں کرنا ہے. عمل کرنا ہے کچھ، کیونکہ پیدائش کے بعد 40 سال تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز نہیں پڑھے. نماز تھی نہیں نا، جب یہ فرض نماز نہیں تھی. نفل نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز فرض نہیں تھی، روزہ نہیں ہے 40 سال میں. تو یہ جو جسم والی پیدائش ہے، اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے. اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے لوگ اس کو مناتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی عمل نہیں کرنا ہے، خالی ناچو گاؤ عیش کرو. اور جو روحانی پیدائش ہے 40 سال کے بعد نبوت مل گئی، وہاں سے تو پوری زندگی پابند. روزہ ایسا رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کام کرو، یہ مت کرو، یہ حلال یہ حرام. وہ پیدائش منائیں گے تو وہ سب ماننا پڑے گا آگے کا. اس لیے وہ پیدائش کوئی نہیں مناتا. منانا ہے تو وہ مناؤ، روحانی پیدائش، کہ اس میں پھر آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا، تقلید، اس میں اطاعت کرنی پڑے گی. اس میں کوئی اطاعت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد 40 سال تک کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی دین نہیں تھا. اس لیے لوگ اس کو مناتے ہیں. یہ جو ہے حلوے والی ہے، یہ آسان ہے. یہ پیدائش منانا یہ آسان ہے، اس لیے لوگ اس کو مناتے ہیں. اس میں کھانا کھلاؤ، یہ کرو، گھومو پھرو، ناچو گاؤ، اور ریلی نکال کر چلے جاؤ، نعرے لگا کر. 1 سال تک ساری نمازیں معاف، 1 سال تک سارا دین معاف. اب کچھ بھی نہیں کرے تو تم نے بس یہ یوم پیدائش منا لی ہے نا، بس تم جنتی ہو گئے. اس میں کچھ عمل نہیں ہے. لیکن وہ 40 سال کے بعد جو نبوت ملی، نبوت کے بعد تو پورا عمل ہے. پورے 40 سال کے بعد 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل ہی عمل بتائے. یہ عمل، یہ عمل، یہ عمل، یہ عمل، روز کوئی نہ کوئی عمل. وہ پوری زندگی پابند ہے. اس لیے وہ پیدائش کوئی نہیں مناتا کہ چلو بھائی آج کا دن حضور کو نبوت ملی تھی نا، تو آج میں یوم پیدائش مناؤں گا حضور کا. وہ نہیں مناتے لوگ، کیونکہ اس کے بعد عمل کرنا پڑے گا. تو اصل منانا اگر ہے تو وہ منانی چاہیے، وہ منانے کے قابل ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں کچھ عمل ہی نہیں ہے اس کے بعد. تو اس لیے یہ منانا ثابت نہیں ہے، نہیں منانا چاہیے. اس کا جتنا ہو سکے بائیکاٹ کرنا چاہیے، مخالفت کرنی چاہیے. اپنی جتنی طاقت ہے طاقت بھر اس کو روکنا چاہیے. جہاں طاقت نہیں ہے وہ خاموش رہیں، لیکن جہاں طاقت ہے اپنے گھر میں کوئی منا رہا ہے، ایسے لوگ منا رہے ہیں جن کو اپن سمجھا سکتے ہیں، ان کو سمجھا کر اس سے منع کرنا چاہیے کہ تم لوگ کتنا غلط کام کر رہے ہو. چلیے ایک اور سوال یہ ہے کہ خلدآباد شریف کو جو عرس ہوتا ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں کیا؟ اس عرس میں یہ جو 12 ربیع الاول کے قریب ہی 10-15 دن یہ عرس چلتا ہے، یہ عرس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے وہاں، ایک تو وہاں کسی کی قبر پر اتنا بڑا میلہ جمع کرنا، اتنے سارے لوگوں کو جمع کرنا، یہی ایک چیز ایسی ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، جس کو عرس بولتے ہیں. تو وہاں قبر پر اتنے بڑے لوگوں کو جمع کرنا، پھر آج کل تو خالی مرد جمع نہیں ہوتے، وہاں پورا بازار لگتا ہے، وہاں عورتیں آتی ہیں، وہاں کتنے جو ہے بد نظریاں ہوتی ہے، کتنے حرام کام، کتنے زنا ہوتے ہیں وہاں پر. تو ایسی جگہ جو جائے گا وہاں جتنے گناہ ہوں گے سارے گناہ میں یہ بھی شریک ہوگا. من کثر سواد قوم فهو من، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے وہ انہی میں شمار ہوگا. تو وہاں سارے، وہاں کوئی قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی قبر سے منت مانگ رہا ہے، کوئی قبر پہ جا کر دعا کر رہا ہے، شرک بھی کام ہو رہے ہیں وہاں پر، بہت سارے حرام کام بھی ہو رہے ہیں وہاں پر اس پیریڈ میں. تو اس لیے اس زمانے میں تو بالکل خلدآباد نہیں جانا چاہیے، عرس بھرا ہوا ہے. تو وہاں جتنے کام ہوں گے، جتنے گناہ ہوں گے، ہم بھی اس میں شریک سمجھے جائیں گے. تو گناہ لینا ہے اپنے سر پر تو جاؤ، نہیں تو نہیں جاؤ. ایک اور سوال یہ کہ 12 ربیع الاول کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خوشی کیوں نہیں منا سکتے؟ حالانکہ ابو لہب نے جو انگلی سے اس کی باندھی کو آزاد کیا تھا تو اس کی انگلی کو عذاب نہیں ہوتا، تو ہم جشن کیوں نہیں منا سکتے؟ پہلے جواب دے دیا گیا کہ اصل
اس نے جو ہے یہ بھی تو دیکھیں، اس سوال میں ہی اس کا آدھا جواب موجود ہے کہ ابو لہب کی انگلی جو ہے اس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، باقی جسم کو تو ہو رہا ہے نا. باقی جسم کہاں ہے ابو لہب کا؟ باقی جسم تو جہنم میں. اگر یہ خوشی منانا اتنا ہی فائدہ مند کام ہے تو ابو لہب کو پورا جہنم سے نکل جانا چاہیے، لیکن صرف اس کی انگلی بچ گئی، باقی پورا جسم کہاں ہے؟ جہنم میں جل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ اتنا فائدہ مند کام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزیں ہیں، دیکھو علماء نے لکھا ہے، ایک تو ہے آپ کی پیدائش پر جشن اور ایک ہے آپ کا مشن. ایک ہے پیدائش پر جشن، خوشی منانا، یہ کوئی زیادہ خاص کام نہیں ہے، اس پر زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اصل فائدہ ہوتا ہے مشن پر چلنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اصل ہے کہ حضور کیا مشن لے کر آئے، دین لے کر آئے، اس دین کو اپنی زندگی میں لاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو، اس دین کو آگے عام کرو، یہ مشن ہے. ابو لہب نے جشن منایا، وہ جہنم میں گیا. ابو بکر نے مشن کو اپنایا، وہ جنت میں گیا. حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منائے کیا؟ نہیں، جشن نہیں منایا انہوں نے، لیکن مشن پر عمل کیا انہوں نے. حضور کے مشن پر چلے کہ نہیں چلے؟ وہ حضور کے مشن پر انہوں نے عمل کیا، جشن نہیں منایا انہوں نے، لیکن مشن پر برابر پوری زندگی چلتے رہے. تو مشن پر چلنے کی وجہ سے ابو بکر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، جنت کی ایک جماعت کے سردار ہیں حضرت ابو بکر. اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود اس نے صرف جشن منایا، مشن پر نہیں چلا. اس نے حضور کے مشن کو مانا ہی نہیں. جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا یہ حضور کا مشن تھا، تو مشن کو مانا اس نے نہیں مانا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، مشن کو نہیں مانا، الٹا پہلا پتھر اس نے مارا. کیا ہوا؟ وہ جہنم میں چلا گیا. تو صرف جشن سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے اصل چیز مشن ہے، اصل چیز اطاعت ہے. اصل محبت کا پتہ جو ملتا ہے وہ اطاعت سے. محبت کا پتہ کس سے ملتا ہے؟ کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں ہے یہ معلوم کرنا ہے، تو وہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اطاعت. خوشی منانے سے نہیں پتہ چلتا. جیسے بیٹے کو باپ سے محبت ہے، تو اب بیٹا دلیل کیا دے رہا ہے؟ سال بھر میں باپ کی ایک بھی بات نہیں مان رہا ہے. باپ بول رہا ہے کھانا دے دو، نہیں ابا جی. دوا دے دو، نہیں ابا جی. سال بھر میں پانی لا کر دے دو، نہیں. کپڑے لا کر دے دو، نہیں. میرا یہ کام کر دو، نہیں. اور جیسے ہی ابا کا پیدائش کا دن آیا، ابا زندہ باد، ابا زندہ باد، ابا زندہ باد. اس سے کوئی فائدہ ہے؟ ابا خوش ہو جائے گا؟ ابا بولیں گے تو سال بھر تو میرے ایک بات نہیں مان رہا ہے، میری ایک خواہش پوری نہیں کر رہا ہے، ایک ضرورت پوری نہیں کر رہا ہے، تو کیا میرا پیدائش کا دن مانا؟ چل نکل یہاں سے. تو ایسے ہی یہ لوگ ہیں. بعض مسلمان بیچارے سال بھر حضور کی نافرمانی، داڑھی کٹائیں گے، سنتوں کے خلاف چلیں گے، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ، کوئی دین پر عمل نہیں کریں گے. لیکن جب پیدائش کا دن آ گیا کہ جھنڈا لے کے زندہ باد، تو کیا فائدہ پھر؟ تو اصل چیز اطاعت، محبت کا پتہ چلتا ہے بات ماننے سے. ایک بیٹا ہے جو باپ کی جو ہے پیدائش کا دن نہیں مناتا، ہو باپ کو کیک لا کے نہیں دے رہا، ہو پیدائش کے دن کیک نہیں کاٹ رہا، لیکن سال بھر باپ کی بات مان رہا ہے، ایک بھی باپ کا حکم نہیں توڑ رہا ہے. تو بتاؤ یہ محبت کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کہیں گے محبت کرنے والا. تو اصل محبت کا پتہ ملتا ہے، محبت کا ثبوت ملتا ہے اطاعت سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس کو ہے وہ اطاعت کرے حضور کی، حضور کے دین پر چلے. تو بس یہ ہے اصل. دین پر نہیں چل رہے، اطاعت نہیں کر رہے، صرف خوشی منا رہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے حضور تھوڑی خوش ہونے والے، حضور تو نکال دیں گے ان کو دربار سے. تو تم میری ایک سنت پر نہیں چلتے، میرا ایک حکم نہیں مانتے، اور سال میں ایک بار میرا پیدائش کا دن منا کر خوش ہو جاتے ہو. تو ایسے لوگوں سے بتاؤ حضور کیا خوش ہوں گے؟